الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے عنوان چل رہا ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی زبان ہمیں کامیاب بھی کرا سکتی ہے اور یہی زبان ہماری ناکامیابی بھی بن سکتی ہے۔ یہ زبان کے بول ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں، یہی زبان کے بول ہمیں جہنم کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے گزشتہ کل سنا کہ زبان کی حفاظت کے تعلق سے زبان کے بول اللہ کے یہاں کتنا بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اللہ والے اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زبان کی کتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے، اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرتے تھے۔ میرا بولنا آپ کا سننا آسان ہے، کتنے بندے اور بندیاں ایسے ہیں جو اپنے زبان کے ہر بول کی حفاظت کرتے ہیں، ہر بول کی۔ گزشتہ میں کل کہا تھا کہ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں ان بولوں کی وجہ سے انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے اس کی تفصیل کل آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اب آگے ہم چلے کہ اللہ والے بندے اور بندیاں کیسے اپنے زبان کی حفاظت کرتے تھے، ہم ان واقعات کو سن کر کے اپنی زندگی میں بھی اپنی زبان کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا، حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس زمانے میں سفر حج کا گھوڑوں کے ذریعے سے، اونٹوں کے ذریعے سے کیا جاتا تھا، ملک شام سے، مصر سے، جیسے آج کل ہم فلائٹوں میں جاتے ہیں، تو اس زمانے میں جو ہے گھوڑا اور اسی طرح اونٹ کے ذریعے سے حج کے سفر کو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب سفر سے واپس آ رہا تھا حج کے، تو ایک سواری میری طرف، اکیلی سواری میرے طرف آتی ہوئی میں نے محسوس کیا، دیکھا۔ جب سواری قریب آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے، اکیلی عورت ہے، بیچاری بھٹک گئی اپنے قافلے سے۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ ہم السلام علیکم کہتے تو وہ وعلیکم السلام کا جواب آنا ہے، یہ بھی وعلیکم السلام ہی ہے، لیکن قرآن کی آیت اس میں شامل ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تم حج اور عمرے کے لیے مکمل، حج اور عمرے کے لیے مکمل کرو۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ زیارت حرمین شریفین کے بعد آ رہی ہیں، یعنی یہ جواب بھی وہ ماں صاحب نے قرآن کی آیت سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا یہاں کہاں؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے۔ میرے اندازے میں وہ بوڑھی عورت تھی۔ میں نے پوچھا اماں کدھر جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخلوا المصر ان شاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا کہ شہر جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، لہٰذا میں آپ کو راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ میں سواری کی نکیل پکڑ کر چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چند اشعار پڑھے
پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو کچھ تمہارے لیے قرآن میں سے آسان کیا گیا۔ میں خاموش تو ہو گیا مگر سوچتا رہا یہ عورت کون ہے۔ عربی اشعار قرآن کے علاوہ جو اشعار ہوتے ہیں، جب حضرت چلتے چلتے وہ پڑھنے لگے تو اوپر سے وہ ماں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھنا ہو تو قرآن پڑھو۔ میں نے کچھ اس کی گھریلو تفصیل معلوم کرنا چاہی تو اس نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ میں سمجھ گیا کہ گھریلو معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں چلتا رہا۔ شہر کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا شہر میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس کو مال اور بیٹے بھی عطا کیے۔ چنانچہ میں شہر میں داخل ہوا۔ مجھے قافلے والے ملے جو حج کرنے کے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے نام ہیں، یہ نام ہیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، بڑے علم و فضل والے، تر و تازہ چہرے والے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدھر رہ گئی۔ وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ خیر جب آپس میں ملے تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچا اب میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس وقت اس عورت نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ بچوں کو اشارہ کیا کہ کچھ کھلاؤ۔ بچے فوراً کچھ پھل لے کر آئے۔ میں نے کھانے سے معذرت کی۔ اس نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یا خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ عقدہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، یعنی بات کر رہی ہے، میری ہر بات کے جواب میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے ان کے بچوں نے ہاں یہ ہماری والدہ ماجدہ قرآن پاک کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہیں۔ اس کے دل میں خوف خدا بیٹھ چکا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا 20 سال سے قرآن کی آیات کے سوا کوئی الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ سبحان اللہ، خشیت الہی کا عجیب انداز دیکھیے کہ کلام الہی کے سوا کوئی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ کتنے دن سے؟ 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 20 سال سے ان کا یہ معمول رہا۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے اور بندیاں دنیا میں ایسے بھی رہے اور آج بھی ہیں، لیکن ہم سوچیں آج ہماری زبان سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں۔ کل ہم کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جن کی زبان سے 20 سال قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ وہاں اگر ہم اپنی بے وقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کے ساتھ پیش ہوئے تو ہمیں کتنی ندامت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں تو انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شرح آفاق کتاب، ایک بہت مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، میں لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مخلوق کو میرا شریک کیوں بنایا؟ تم نے مخلوق کو میرا شریک کیوں بنایا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے کہ انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا، ہیبت الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ جب سوچو، جب سچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہاں ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالنا آسان،
مگر قیامت کے دن جواب دینا مشکل کام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے آخرت ہے، ہمارے سامنے جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر انسان کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، دو اعضاء کے بد پرہیزی سے، دو اعضاء کی بد پرہیزی سے، یعنی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اکثر لوگ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے، گارنٹی لی ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اس سے زبان کا صحیح استعمال کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ہماری یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہمارے بول بہت قیمتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بول کو سدھار لیا، اپنی زبان کو میٹھی کر لیا، تو بس ہماری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں۔ حضرت نے ایک مرتبہ فیجی میں جب ہماری جماعت وہاں پر تھی تو اس وقت حضرت نے بیان کے دوران حضرت سے الحمدللہ ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت پہلی بار وہاں فیجی ملک آنا ہوا تو وہاں پر حضرت نے یہ بات کہے کہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا، جیسے ٹرک کے پیچھے کچھ مقولے لکھتے ہیں تو اس طرح ایک ٹرک پر لکھا ہوا ہے، دل برائے فروخت، یعنی ہارٹ از سیل، ہارٹ کو سیل کے لیے تیار ہے۔ اب وہاں کوسچن مارک ڈالا ہے، اب ہارٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ دل برائے فروخت۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے ایک میٹھا بول۔ اب ایک میٹھا بول بول لیجئے، میرا دل آپ کے لیے تیار ہے۔ تو آج ہماری زبان سے کڑوی باتیں نکلتی ہیں، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، بیوی بچوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اڑوس پڑوس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج پتہ نہیں کیا کیا ہماری زبان کا حال ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں لایا تو دنیا میں بھی پچھتاوا ہے اور آخرت میں بھی پچھتاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے دنیا کے جو حالات ہیں اللہ اس کو جلد سے جلد ختم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پورے دنیا سے یہ بیماری، یہ وبا جو کرونا وائرس ہے اس کو ختم فرمائیں، اور جو کچھ بھی بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائیں۔ اللہ ہر ایک کے پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو بقیہ رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔